الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ درس عقیدے کے تعلق سے ہے اور اس کے اندر عقائد کو بیان کیا جاتا ہے. شاید مولانا ذاکر صاحب نے کچھ عقائد آپ کے سامنے بیان کیے ہوں گے. میں نے آپ حضرات کے سامنے جو سورت تلاوت کی، اس کے اندر اللہ پاک نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا، قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے کے اندر ہے، گھاٹے کے اندر ہے. لیکن 4 افراد ایسے ہیں، الا الذین آمنوا، سب سے پہلا آدمی وہ جس کے عقائد درست ہوں، یعنی ایمان اللہ کی ذات کے اوپر لایا ہو، اور دوسری چیز ان درست عقائد کے ساتھ اعمال صالحہ کرنے والا ہو، وعملوا الصالحات، اور تیسری چیز ان درست عقائد کے اوپر وہ امر بالمعروف یعنی نیکیوں کا حکم کرنے والا ہو، تواصوا بالحق، اور چوتھی چیز فرمایا ان دعوت کے کاموں کے اوپر جو اس کو مشکلات آ رہی ہیں ان کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنے والا ہو. اس کو کہتے ہیں تواصوا بالصبر. تو انسان کی سب سے بنیاد جس چیز کی ہے وہ ہے عقیدہ. اگر انسان کے عقائد درست ہوں گے تو انسان کے اعمال بھی درست ہیں. اور یہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے، جب انسان کے عقائد درست نہیں تو چاہے اس نے پوری زندگی نیکیاں کر رکھی ہوں اور ایک لمحہ بھی اللہ کی خطا نہ کی ہو، قرآن کا قانون یہ ہے اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو وہ آدمی سیدھا جہنم میں جائے گا. اور قرآن کا قانون یہ ہے کہ اگر انسان کے عقائد بالکل صحیح ہوں اور اعمال صالحہ کم ہوں، اس کے پاس نیکیاں کم ہوں، قرآن کا قانون یہ ہے کہ وہ انسان جنت کے اندر جائے گا. اور عقائد کتنی بنیادی چیز ہے، قرآن پاک کے اندر آتا ہے، اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لئن اشرکت، اگر آپ نے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرایا، لیحبطن عملک، تو آپ کے سارے عمل ختم ہو جائیں گے. اور پھر کیا ملے گا؟ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آپ ناکام ہو جائیں گے. اللہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنے حبیب کو کہہ رہے ہیں. اور قرآن پاک کے اندر آتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ پاک شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا. اور یہ بنیادی باتیں تھیں جو عقیدے کے تعلق سے تھیں. تو سب سے بنیادی چیز ہے عقیدہ. انسان کے عقائد صحیح ہونے چاہیے. ایک ہے عقیدہ، ایک ہے عقائد. عقیدہ جس طریقے سے کوئی انسان ختم نبوت کو مانتا ہے، ہم سارے مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اسی طریقے سے ہم صحابہ کی عدالت کو مانتے ہیں کہ صحابہ کے سارے حق پر ہیں، کوئی صحابی ایسا نہیں ہے کہ جو نہ حق پہ ہو. یہ عقیدہ ہم سب مانتے ہیں، یہ عقیدہ ہمارا ہونا بھی چاہیے. لیکن کچھ ہیں عقائد، جو بہت سارے انسان ایسے ہیں جو عقائد کے بارے میں مختلف عقائد ہیں، مختلف عقیدے ہیں، اللہ کے بارے میں بہت سارے عقیدے ہیں، ان کے اندر میں اور آپ غلطی کرتے ہیں. تو ان میں سے 2-4 عقیدے جو ہیں وہ میں آپ حضرات کے سامنے لایا ہوں. دعا کریں کہ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. پہلا عقیدہ ہے اللہ کی ذات کے بارے میں،
ان اللہ تعالی واحد لا شریک لہ، کہ اللہ کی ذات اکیلا ہے، لا شریک لہ، اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اب لا شریک لہ کے معنی کیا ہیں کہ اللہ کی ذات کے اندر نہ کوئی الوہیت کے اندر شریک ہو سکتا ہے، نہ اللہ کی ربوبیت کے اندر کوئی شریک ہو سکتا ہے، نہ اللہ کی صفات کے اندر کوئی شریک ہو سکتا ہے۔ تین چیزیں یاد رکھیں، نمبر 1 الوہیت، نمبر 2 ربوبیت، اور نمبر 3 صفات۔ الوہیت یعنی اللہ کے سوا کسی اور کو ہم معبود نہیں بنا سکتے، یہ ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنانا، الوہیت۔ نمبر 2 ربوبیت، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو ہم رب نہیں مان سکتے، اللہ صرف اکیلا رب ہے جو پوری کائنات کو پالنے والا ہے۔ اللہ کے ساتھ اگر ہم کسی دوسرے کو بھی پالنے والا مانیں گے تو یہ اللہ کے رب ہونے کے ساتھ دوسرے کو شریک کرنا ہے۔ تیسری بات ہے اللہ کی صفات کے اندر کسی آدمی کو شریک کرنا۔ اللہ کی صفت ہے عالم الغیب ہونا، اب کوئی دوسرا آدمی عالم الغیب ہونے کا دعویٰ کرے تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی صفت ہے مختار کل، اللہ کی صفت ہے مشکل کشا، اللہ کی صفت ہے حاجت روا۔ اب ہم یہ سوچیں کہ اللہ کے ساتھ دوسرے لوگ بھی ایسے ہیں جو ہماری حاجتوں کو پورا کرتے ہیں، جو ہماری ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، جو ہماری سنتے ہیں، ہمارے دکھوں کے اندر کام آتے ہیں، فرمائے یہ کبھی نہیں ہو سکے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ تعالی واحد، اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں، لا شریک لہ، اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ پہلا عقیدہ۔ دوسرا عقیدہ بیان فرمایا، اور اس کے اندر ایک چیز آتی ہے، توحید کی 3 قسمیں، توحید فی الالوہیت جس کو اوپر بیان کیا، توحید فی الربوبیت اور توحید فی الصفات۔ تینوں کے اندر ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ دوسری چیز، دوسرا عقیدہ، ولا شیء مثلہ، اور کوئی بھی چیز اللہ کے مثل نہیں۔ اللہ کے مثل ہونے کا مطلب جس طریقے سے اللہ کی ذات واحد اکیلے ہے، اسی طریقے سے واحد کا لفظ دوسرے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جس طریقے سے آپ سے کوئی سوال کرے کہ آپ کے بیٹے کتنے ہیں، آپ کے ہیں 1، اللہ کے لیے بھی لفظ واحد آیا، بیٹے کے لیے بھی لفظ واحد آیا، لیکن دونوں کے اندر فرق ہے۔ اللہ کے لیے جو لفظ واحد استعمال کیا گیا اس کا معنی الگ ہے، اور بیٹے کے لیے جو لفظ واحد استعمال کیا گیا اس کا معنی الگ ہے۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کے اندر بہت سارے الفاظ ایسے آتے ہیں جو قرآن پاک کے اندر اللہ کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں۔ جس طریقے سے قرآن پاک کے اندر آتا ہے رؤوف، اللہ کے لیے استعمال ہوا، اور یہی لفظ رؤوف 11ویں پارے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہوا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ دونوں لفظ آئے، رؤوف بھی آیا اللہ کے نبی کے لیے اور رحیم بھی اللہ کے نبی کے لیے، اور یہی دونوں لفظ اللہ کے لیے بھی ہیں۔ رؤوف لفظ اللہ کے لیے بھی ہے اور رحیم لفظ اللہ کے لیے بھی ہے۔ اب ان دونوں لفظوں کے اندر آپ فرق دیکھنا۔ ہم تو بولتے ہیں کہ اللہ کے نبی بھی رؤوف ہیں، اللہ بھی رؤوف ہیں، اللہ کے نبی بھی رحیم ہیں، اللہ بھی رحیم ہیں، اور بہت سارے آدمیوں کا یہاں سے عقیدہ خراب ہوتا ہے کہ دیکھو جس طریقے سے اللہ کی ذات رؤوف ہے، اللہ کے نبی بھی ویسے ہی رؤوف ہیں۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ اللہ کے لیے جو لفظ رؤوف استعمال ہوا اس کے معنی الگ ہیں، اور اللہ کے نبی کے لیے جو لفظ رؤوف استعمال ہوا اس کے معنی الگ ہیں۔ ایک ہے رافت اور ایک ہے رحمت، اس کو ذرا دھیان سے سننا۔ ایک ہے لفظ رافت اور ایک ہے لفظ رحمت۔ رافت رؤوف، اس کے معنی آتے ہیں مصیبتوں کو ختم کرنے والا، دفع مضرت جس کو کہتے ہیں، مصیبتوں کو ختم کرنے والا۔ جب لفظ رؤوف اللہ کے لیے استعمال ہوگا اس کے معنی آئیں گے مصیبتوں کو ختم کرنے والا، اور جب لفظ رؤوف اللہ کے نبی کے لیے استعمال ہوگا تو اس کے معنی مصیبتوں کو ختم کرنے والا نہیں،
اللہ کے نبی مصیبتوں کو ختم نہیں کرتے بلکہ مصیبتوں کو ختم کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ ایک ہے مصیبتوں کو ختم کرنا اور ایک ہے مصیبتوں کو ختم کرنے کا طریقہ بتانا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو لفظ رؤوف استعمال ہوا، اس کا مطلب ہے مصیبتوں کو ختم کرنے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا۔ کیا طریقہ بتایا؟ بہت ساری طریقے بتائے حدیث کے اندر، قرآن کے اندر۔ جس طریقے سے قرآن پاک کے اندر آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے اللہ پاک سے مدد حاصل کرو۔ اب جس طریقے سے انسان، بہت ساری مشکلات انسان کے اوپر آتی ہیں تو انسان اللہ کے سامنے نماز پڑھتا ہے، بہت ساری مشکلات ایسی آتی ہیں اللہ انسان صدقہ کرتا ہے، وہ مصیبت ٹل جاتی ہے۔ تو یہ مصیبت کو ٹالنے کا جو طریقہ ہمیں بتایا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اب وہی لفظ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا، وہی لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہوا، لیکن دونوں لفظوں میں فرق ہے۔ اسی طریقے سے لفظ رحیم اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا اور اسی آیت کے اندر لفظ رحیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہوا۔ اور بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تو رحیم کے معنی آتے ہیں نعمتوں کو عطا کرنے والا۔ اللہ کی ذات نعمتیں عطا کرنے والی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان نعمتوں کو حاصل کرنے کا طریقہ بتانے والے ہیں۔ تو دونوں لفظوں کے اندر کیا ہوا؟ فرق ہو گیا۔ تو لا شیء مثلہ، اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی چیز اس کے مثل، اس کے برابر کی نہیں ہے، وہ تنہا ہے، اکیلا ہے۔ اگر ہم اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کریں گے تو یہ اللہ کی ذات کے ساتھ دوسرے کو شریک کرنا ہوا، جو بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن ایک سوال ہے کہ قرآن پاک کے اندر جہاں یہ لفظ آیا، جہاں ہم نے یہ عقیدہ پڑھا کہ لا شیء مثلہ، اللہ کے ساتھ کسی کو مثل، کوئی مثل اللہ کی ذات کے اندر نہیں ہے، لیکن قرآن پاک کے اندر ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ۔ یہاں تو ہے اللہ کا مثل کوئی نہیں، اور قرآن پاک اللہ کے نور کی مثال بیان کر رہا کہ اللہ کے نور کی مثال تو ہے۔ ایک ہے اللہ کے صفات کو مثال سے سمجھانا، اور ایک ہے اللہ کی صفات یعنی جو حقیقی صفات ہے اس کے اندر کوئی شریک نہیں، لیکن اس صفات کو سمجھانے کے لیے قرآن نے مثال بیان کی۔ جس طریقے سے دوسری آیت کے اندر آتے ہیں فلا تضربوا للہ الامثال، کہ اللہ کے لیے یہ گھٹیا مثالیں بیان مت کیا کرو۔ اب کیا مطلب اس کا؟ قرآن ایک آیت مثال بیان کر رہی ہے اور دوسری آیت قرآن کی کیا کہہ رہی ہے کہ اللہ کے لیے یہ مثالیں بیان مت کرو، تو دونوں آیتوں کے اندر کیا ہو گیا؟ تعارض ہو گیا۔ اب اس کو دور کیسے کریں گے؟ فرمایا جو دوسری آیت ہے فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے گھٹیا مثالیں بیان مت کرو، اس کا مطلب ہے کہ لوگوں نے جو اللہ کے علاوہ دوسرے معبود بنا رکھے ہیں، جس طریقے سے بہت سارے معبود لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، مشرکین مکہ نے 360 اور اس سے بھی زیادہ تھے، اور آج کل بھی لوگوں کا وہی حال ہے، بہت سارے معبود بنائے ہوئے ہیں۔ ایک ہیں ہندو دھرم کے لوگ جو اپنے پوجا کے لیے دیوی دیوتاؤں کو پوجتے ہیں، ان کے بت ہیں، ان کے معبود ہیں، اور ایک ہے مسلمانوں نے بھی معبود بنائے ہوئے ہیں۔ وہ کون سے معبود ہیں؟ فرمایا جس طریقے سے ہم کسی مزار کے اوپر جاتے ہیں، وہاں جا کر ہم اس مزار کے اندر دفن ہونے والے ایک بزرگ ہستی کے آگے ہم دعا کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بزرگ ہستی ہمیں اللہ سے لے کر دے گی۔ یہی عقیدہ، یہی ہوتا ہے، ہر آدمی کا یہی ہوتا ہے جو انسان جاتا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے فلا تضربوا للہ الامثال، جب ان لوگوں سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ یہاں کیوں جاتے ہو، ان سے سوال کیوں کرتے ہو، اور وہی جواب دیتے ہیں جو مشرکین مکہ دیا کرتے تھے۔ کیا جواب دیتے ہیں؟ کہ ہم ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ یہ بزرگ ہستیاں ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہیں، ہمیں اللہ سے لے کر دیتی ہیں، اور مثال میں بیان یہ کرتے ہیں کہ دیکھو جس طریقے سے دنیا کے اندر ایک انسان ہے، ایک بڑا منسٹر ہے، اس تک پہنچنے کے لیے بیچ میں کسی آدمی کا واسطہ بنانا پڑتا ہے،
جس طریقے سے ایک جج ہے، اس کے پاس پہنچنے کے لیے بیچ میں ایک واسطہ کس کا بناتے ہیں؟ وکیل کا، اس تک پہنچنے کے لیے، بات کرنے کے لیے۔ تو کہتے ہیں اسی طریقے سے اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات بہت بلند ہے، وہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے، تو لہٰذا ہم کیا کرتے ہیں؟ بیچ میں ان بزرگ ہستیوں کو واسطہ بناتے ہیں، یہ ہماری دعائیں لے کر وہاں پہنچاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ گھٹیا مثالیں اللہ کے لیے بیان نہ کرو۔ اللہ کی ذات اور یہ دنیا دار ایک جیسے نہیں ہیں۔ لا شیء مثلہ، اللہ کے مثل کوئی نہیں ہے۔ آپ نے کیا اللہ کے مثل ان کو ٹھہرا رکھا ہے کہ یہ آپ کی حاجتوں کو، آپ کی ضرورتوں کو وہاں پہنچائیں گے؟ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے تیسری جگہ آتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ کی ذات بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اور اس کو بھی مثال سے سمجھایا، اور مثال دی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور بڑی پیاری مثال دی۔ مثال یہ دی کہ دیکھو ایک انسان ایک کاغذ کو جوڑتا ہے، بیچ میں گوند لگاتا ہے، اور دو کاغذ جڑ جاتے ہیں، بظاہر وہ دونوں کاغذ ہمیں جڑے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن وہ ان کاغذوں کو جوڑنے کا جو بیچ میں واسطہ ہے وہ کیا ہے؟ گوند واسطہ ہے۔ دونوں کاغذ جڑے ہیں، واسطہ بیچ میں گوند کا ہے، اور یہ گوند جو ان کاغذوں کے بیچ میں آئی یہ بغیر کسی واسطے کی آئی، گوند کے لیے کوئی واسطہ نہیں ہے، اور جو کاغذوں کے بیچ میں پڑا، کاغذوں کو جو جوڑا، یہ کاغذ جڑے ہیں واسطے کے ذریعے سے، اور گوند بیچ میں آئی بلا واسطہ۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہتے اللہ کی ذات کے لیے مثال بیان نہیں کر سکتا انسان، لیکن اس کی ذات کو سمجھانے کے لیے کبھی مثال دینی پڑتی ہے۔ مثال دی، فرمایا جس طریقے سے انسان کا جسم اور روح، اس کا تعلق ہے، اس کا جوڑ کس کے ذریعے سے ہے؟ اللہ کے واسطے کے ذریعے سے ہے، بیچ میں اللہ کا واسطہ ہے۔ اگر یہ اللہ کا واسطہ بیچ میں ختم ہو جائے تو انسان کی جسم سے فوراً روح نکل جائے گی، انسان مردہ ہو جائے گا۔ تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو نہ ہم شریک ٹھہرا سکتے ہیں، نہ اللہ کے مثل کسی دوسرے کو ٹھہرا سکتے ہیں۔ نمبر 3، تیسرا عقیدہ بیان فرمایا ولا شیء یعجزہ، اور کوئی چیز اللہ کی ذات کو عاجز نہیں کر سکتی، کوئی چیز اللہ کی ذات کو عاجز نہیں کر سکتی۔ اللہ پاک کوئی کام کرنا چاہے اور بیچ میں کوئی چیز رکاوٹ بن جائے کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک نے جو کام کرنا ہے وہ اللہ کر کے رہتے ہیں، کوئی دنیا کی طاقت اللہ کے اس کام کے اندر رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقولہ ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ فرمایا عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو پہچانا عزائم کے ٹوٹنے سے، جو انسان کے ارادے ہیں نا، ارادوں کے ٹوٹنے سے میں نے اپنے رب کو پہچانا۔ فرمایا وہ کیسے؟ کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان کام کر رہا ہوتا ہے، سارے اسباب بھی موجود ہوتے ہیں، سارے ذرائع بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن ان کے ہوتے ہوئے بھی وہ کام نہیں ہوتا، وہ کام انسان کا فیل ہو جاتا ہے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں میں نے یہاں سے اپنے رب کو پہچانا۔ کس طریقے سے؟ کہ دیکھو سارے اسباب بھی موجود ہیں، سارے ذرائع بھی ہمارے پاس موجود ہیں، پھر یہ کام نہیں ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کام کے پیچھے کوئی زبردست طاقت ہے جو اس کام کو نہیں ہونے دے رہی ہے، اور وہ طاقت ہے اللہ کی ذات کی۔ ولا یعجزہ شیء، ولا شیء یعجزہ، کوئی بھی چیز اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی ہے، اللہ کو تھکا نہیں سکتی ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں جس طریقے سے کسی انسان کا کوئی بچہ مرتا ہے چھوٹا، اب انسان چلاتا ہے، شور مچاتا ہے، واویلا کرتا ہے، ہائے، اور بہت سی مرتبہ اللہ معاف کرے کہ لوگوں کی زبانوں سے ایسے جملے نکل جاتے ہیں کہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ بہت سارے افراد ایسے، اور کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں؟ کیا اللہ پاک کو میرا ہی بیٹا لینا تھا؟ اللہ پاک کو یہی ملا تھا؟
اس کے علاوہ اور نہیں ملا تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر، کفر نہ باشد۔ تو ایسے جملے استعمال کرنے سے انسان مرتد یعنی دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، اس کو دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ تو اللہ کی ذات کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں ہے کہ انسان روئے اور شور مچائے اور واویلا کرے اور اللہ کی ذات عاجز آ جائے کہ بھائی اس کے بچے کو رہنے دو، اس کو نہیں لے جانا ہے، اللہ کی ذات نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے فیصلے برحق ہوتے ہیں، اور اللہ پاک جن کاموں کا فیصلہ کر لیتا ہے دنیا کی کوئی طاقت ان کو ٹال نہیں سکتی ہے۔ اور جب انسان اللہ پاک کسی کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں کن فیکون کہ اس کام کو ہونا ہے، وہ کام ہو کر رہتا ہے، اور ہم سوچتے ہیں یہ کیسے ہو گیا؟ بھئی اللہ پاک نے پہلے سے طے کر رکھا تھا، اللہ کو عاجز کر کون سکتا ہے؟ یہ ساری چیزیں ہیں اسی کی، اسی نے واپس لے جانی ہیں۔ تو لہٰذا ایسے موقع کے اوپر ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی ذات کے بارے میں کوئی بھی جملہ اپنی زبان سے ایسا نہ نکالیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا ایمان خطرے کے اندر پڑ جائے۔ وَلَا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ، اللہ کی ذات کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں ہے۔ چوتھا عقیدہ، قدیم بلا ابتداء، قدیم بلا ابتداء، دائم بلا انتہاء۔ قدیم، اللہ اول سے ہے، بلا ابتداء، اس کی کوئی ابتدا نہیں۔ اللہ پہلے اول سے ہے اور اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے۔ اب ہے، ایک ہے اول حقیقی، ایک ہے اول اضافی، اور اسی طریقے سے ایک ہے آخر حقیقی، ایک ہے آخر اضافی۔ اب اول حقیقی کس کو کہیں گے؟ اس کو سمجھیں۔ اول حقیقی وہ ہوتا ہے کہ جس سے پہلے کچھ نہ ہو، جس سے پہلے کوئی نہ ہو۔ جس طریقے سے، ایک مثال سے سمجھو، جس طریقے سے ہمارے پاس اگر پڑھنے والے 500 طلبہ ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس پڑھنے والے 500 طلبہ ہیں۔ اب یہ گنتی کریں گے، ایک سے شروع کریں گے، 500 کے اوپر لا کر ختم کریں گے۔ اب بھائی اس سے آگے کیوں نہیں گنتے؟ بھائی اس سے آگے کوئی ہے نہیں تو گنیں کیا؟ اب ایک سے پہلے کیوں نہیں آپ گنتی کرتے؟ بھائی ایک سے پہلے ہے ہی نہیں کوئی، گنیں کیا؟ یا اسی طریقے سے ایک طالب علم پہلے نمبر پہ آتا ہے، بھائی آپ نے اس کو پہلے نمبر پہ کیوں لکھا؟ اس لیے کہ یہ آیا پہلے نمبر پہ، اس لیے اس کو پہلے نمبر پہ لکھا۔ اگر پہلے نمبر پہ نہ آتا تو نہ لکھتے۔ ہے ہی پہلا، اس سے پہلا اور کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ ایک مثال دی۔ اللہ کی ذات قدیم بلا ابتداء، اللہ کی ذات اول ہے، اللہ سے پہلے کچھ نہیں تھا اور نہ کوئی تھا۔ اور قرآن پاک کے اندر ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ پہلے سے ہے، اول سے ہے اور اول رہے گا۔ ساری دنیا ختم ہو جائے گی، اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ اور اول اضافی کہتے ہیں کہ جس کے بعد کوئی دوسرا آ سکے۔ جس طریقے سے میں نے مثال دی طلبہ کی، 500 طلبہ ہیں، اب 500 سے اوپر بھی آ سکتے ہیں، 600 بھی ہو سکتے ہیں، 700 بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ جس کے بعد کوئی آ سکے وہ ہے اول اضافی، اول حقیقی، جس کے بعد کوئی، جس سے پہلے کوئی آ نہ سکے۔ اسی طریقے سے دائم بلا انتہاء، دائم ہمیشہ رہنے والا ہے، بلا انتہاء بغیر کسی ختم ہونے کی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ساری دنیا ختم ہو جائے گی، اللہ کی ذات باقی رہے گی، اور اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے، وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو یہ کچھ مختصر سے عقائد تھے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے۔ شاید مولانا ذاکر صاحب نے کچھ زائد پڑھایا ہوگا تو میں نے یہ مختصر سے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ان عقائد کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے بنیادی چیز ہے عقیدہ۔ اگر یہ عقیدہ صحیح ہو گیا تو ایمان بھی انسان کا صحیح ہے، اور اس کے اوپر جو اعمال آئیں گے وہ بھی صحیح آئیں گے۔ اگر انسان کا عقیدہ یہ خراب ہے، چاہے کتنی بھی انسان نیکیاں کر لے، وہ نیکیاں اس کو کام نہیں آئیں گی، اس انسان کو جہنم کے اندر جانا پڑے۔ اللہ پاک ہم مسلم سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔